آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے جو ہے وہ 82واں نمبر جی 82nd، یس اور یہ ہے المنتقم۔ المنتقم، المنتقم انتقام سے، یعنی انتقام لینے والا، بدلہ لینے والا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور اس کی باطنی کیفیت جمالی ہے۔ باطنی کیفیت اس کی جمالی ہے، کیونکہ میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام بعض جلالی ہیں، بعض جمالی ہیں، تو یہ جمالی اس کی باطنی کیفیت ہے، اور بڑا عجیب و غریب نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے گویا کہ گناہ گار اور نافرمان اور باغی لوگوں کا انتقام لیا جاتا ہے، اور اللہ کی شان تو وہ ہے کہ ولا یخاف عقباہا، اس کو اپنے کسی قسم کے پیچھے کا بھی ڈر نہیں ہوتا کہ انتقام کسی سے لے لیا، کسی کو تہس نہس ملیے میٹ کر دیا، پھر اللہ کا پیچھا کرنے والوں کو مائی کا لال ہو، اللہ کو یہ بھی خوف نہیں ہوتا۔ دنیا میں تو ہوتا ہے کہ اگر ایک نے انتقام لیا تو اس کو ڈر ہوتا اس کی نسل میں مجھ سے نہ انتقام لیں، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اس سے کوئی انتقام نہیں لے سکتا، وہ خود منتقم ہے، خود وہ انتقام لیتا ہے، بدلہ لیتا ہے۔ اس کے جو ہے وہ عدد کبیر 360 ہیں، 360، اور عدد مفرد اس کا جو ہے وہ 3 ہے، 3 اس کا عدد مفرد ہے، اور گویا کہ 3 دن کے اندر جو ہے کوئی نہ کوئی احوال اجلال کے ظاہر ہو سکتے ہیں، اس طریقے سے اگر اس کو پڑھا جائے۔ اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کسی دشمن سے انتقام لینا، بدلہ لینا ہے، اور خود لینے کی طاقت نہیں ہے، اور اس کو وہ اللہ کے سپرد کر رہا ہے کہ اللہ میاں آپ تو منتقم ہیں، اور آپ جب انتقام لیتے ہیں تو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا آپ کا، تو آپ میری طرف سے انتقام لے لیجئے اس ظالم دشمن سے، موذی ہے، باز نہیں آتا۔ اس کے لیے 3 جمعے تک مسلسل اس کو کثرت سے پڑھنا ہے، کوئی تعداد نہیں ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا منتقم یا منتقم یا منتقم کا ورد رکھنا ہے۔ 3 جمعے گزریں گے انشاءاللہ جو اس سے پہلی اللہ تبارک و تعالی براہ راست سے انتقام لے لیں گے، اور وہ دشمن ایسی کسی مصیبت آفت میں مبتلا ہوگا کہ جناب وہ اس کے پاس کوئی پس و پیش نہیں ہوگا کہ وہ آپ کا پیچھا کر سکے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ کہ کوئی کام آپ کا ہو نہیں رہا، یا آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ نیا کام شروع کر رکھا اور یہ کام ہو اور خوب ترقی پکڑے یہ کام، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے۔ آدھی رات کے بعد اپنے نام کی عدد نکال لے، یا خود اس کے نام کی عدد جو ہے 360، اتنی مرتبہ جو ہے اس نے اس کا ورد کرنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی ہے۔ 41 ڈیز کی نیت سے شروع کر دے، انشاءاللہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کا کام پائے تکمیل کو پہنچا دیں گے، اور کوئی ایسا جو حاسد دشمن اور جو وہ عداوت کرنے والا اس میں آڑ نہیں بن سکتا، اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ خوبی ہے، اور ایک خوبی اس کے اندر یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں دشمن ہلاک ہو جائے، دشمن ہلاک ہو، اور موذی دشمن ہے، اور ایسا موذی ہے کہ وہ گویا کہ دین و ایمان کا بھی دشمن، اور خود آپ کے جان و سامان کا بھی دشمن ہے، اور باز نہیں آتا۔ اور موذی دشمن جو ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ شریعت میں بھی اس کی مثال ایسی ہو جاتی ہے کہ جیسے سانپ اور بچھو، کیونکہ یہ موذی ہیں، اور سانپ اور بچھو کو جو ہے جہاں دیکھو قتل کرو، یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا کہ نماز کی حالت میں ایون تم کھڑے ہو اور سانپ بچھو دیکھ رہو تو نماز کی حالت میں اس کی جوتا اٹھا کے قتل کرو، تمہاری نماز نہیں ٹوٹے گی، وہیں جان سے چھوڑی وہیں سے سٹارٹ کرو۔ اتنی یہ کیوں کہ یہ بچھو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نالین شریف کے اندر ایک مرتبہ چھپ کے بیٹھ گیا، آپ نے جیسے نالین شریف پہنے تو آپ کو کاٹا، اس نے آپ نے فوراً پاؤں کھینچا، فرمایا کہ یہ ظالم نبی اور غیر نبی کو بھی نہیں پہچانتا، یعنی ایسا بدبخت ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہ موذی دشمن جب ہو جاتا ہے تو اس کی بھی ہلاکت جو ہے وہ ظاہر اس کی اجازت ہو جاتی ہے۔ نص قرآن ہے، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو بچہ قتل کیا کیونکہ فیوچر میں جا کے وہ موذی بننے والا تھا، اور گویا کہ نہ صرف جان کا بلکہ ایمان کا موذی، ماں باپ کا بھی ایمان لے اڑتا، وہ ایسا باغی اللہ کا بنتا، انہوں نے اس کو پہلے ہی قتل کر دیا۔ تو میں اس لیے اس کی ڈیٹیل بیان کر رہا ہوں کہ بہت سے سننے والے جو بڑے رحم دل اور چڑی دل ہوتے ہیں تو کہتے یار یہ ہلاکت کے وظیفے بتائے جا رہے ہیں، تو نہیں بھائی، جس کو ہلاک کرنا اس کے لیے بتائے جا رہے ہیں۔ اللہ نے بھی تو فرعون کو ہلاک کیا، حامان کو ہلاک کیا، تو ہلاک ہونا اٹ سیلف کوئی خوف کی بات نہیں ہے، لیکن ہلاک کیا کس کو جا رہا ہے یہ دیکھا جائے، ظالم کو یا مظلوم کو۔ تو ایسا کوئی ظالم موذی جو ہے وہ اگر ستاتا ہے
تو بڑی زبردست تاثیر ہے اس کے اندر. اس کے ساتھ اور اللہ کے چند نام ملانے ہیں اور یہ یوں پڑھنا، اور 1000 دفعہ پڑھنا رات کو تنہائی میں بیٹھ کے ہلکا سا اندھیرا کر کے. اور وہ یا قہارو یا مذلو یا منتقمو یا ممیتو، یا قہارو یا مذلو یا منتقم یا ممیتو 1000 دفعہ جو ہے اس دشمن کا تصور کر کے پڑھنا ہے. اول آخر 11 مرتبہ درشی پڑھ لیں اور یہ 41 ڈیز کی نیت سے شروع کریں. آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس شخص کو ہلاک برباد کرتا. اس میں زبردست تاثیر ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ کو یہ ڈر رہتا ہے کہ کوئی کام میں شروع کروں یا کسی سفر میں جاؤں تو کوئی حاسد دشمن مجھے نقصان نہ پہنچائے، یا کوئی چور ڈاکو جو ہے وہ کہیں پیچھا کرے اور وہ میری جانی سامان کا دشمن بن جائے. تو اس کو گئے کہ پریکاشن کے طور کے اوپر یہ منتقموں کے اندر یہ تاثیر موجود ہے کہ اگر پہلے سے آپ اس کا اہتمام کر لیں گے تو آپ جو ہے ہر طرح جو ہے وہ کسی بھی قسم کے جس ظالمانہ کارروائی سے بچ جائیں گے. اس کے لیے ہے کہ اپنے نام کی عدد نکالیں یا اس کے نام کی عدد، یا کم سے کم 41 ٹائم 41 مرتبہ یا منتقم پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کریں اور دم کر کے چدائیں پھونکیں اور گھر سے نکل کے اپنی منزل پہ پہنچ جائیں. بس کوئی مائی کا لال آپ کو ہاتھ نہیں لگائے گا. گویا کہ وہ کہتے کہ پہلے سے آپ کی حفاظتی حصار کھڑے ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اور ایک تاثیر آنکھوں کے حوالے سے بہت زبردست ہے. جس کی آنکھیں دکھنی آ جاتی ہیں اور آنکھیں دکھنی آتی ہیں، آنکھوں میں کسی قسم کی تکلیف رہتی ہے، درد رہتا ہے، تو اس کے لیے بڑی تاثیر ہے. اس کے لیے یہ یا منتقم جو ہے وہ وقفے سے 11 دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں انگلیوں پوروں پہ دم کر کے آنکھوں پہ ملتا رہے. جب بھی یاد ہے پڑھ کے آنکھوں پہ ملتا رہے، انشاءاللہ آنکھوں کی وہ دکھن تکلیف رفع ہو جائے گی اور انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں ہوگی. سبحان اللہ. تو زبردست یہ تاثیر ہے، اس سے انشاءاللہ انسان کو فائدہ ہوتا ہے. حضرت ہے تو جمالی کیفیت والا لیکن سخیل ہے بہت. یہ بھی اللہ نے بیلنس رکھا. اچھا. ادھر ثقالت کا عالم انتقام لینے والا، ادھر اس کی کیفیت جمالی رکھی ہے. جی. ورنہ اگر جلالی بھی کیفیت رکھتے جی تو پڑھنے والا ہی جل کے راکھ ہو جاتا. یہ اللہ کا یہ کمال ہے کہ اللہ اپنے ناموں میں یہ بڑا حالانکہ منتقم کے اندر جلال نظر آ رہا ہے، جی. اللہ نے اس کی تاثیر کو جمالی کر دیا جی. تاکہ اعتدال رہے، تاکہ پڑھنے والے بیچارے ذاکر پڑھ تو پائیں، جی. ورنہ تو زبانیں جل جائیں. یہ اتنا جو ہے زبردست نام. بالکل. اس میں جو کام کی باتیں ہیں وہ ساری کام کی باتیں ہیں، لیکن سخت یوں ہیں کہ کسی دشمن سے بدلہ لینا وہ تو جائز ہے، لینا ہی چاہیے دشمن سے بدلہ، لیکن بدلہ خود نہ لیں، اللہ کے ذریعے لیں. اللہ سے درخواست کریں کہ ہمارے دشمن سے بدلہ لیں، اور اللہ جہاں تک مناسب سمجھیں گے وہاں تک بدلہ لیں گے تو انصاف ہو جائے گا. تو یہ بات تو پکی رہی. اور پھر یہ کہ رکے ہوئے کام بنانا، اس کا بھی آپ نے طریقہ بتا دیا. اور پھر یہ جو ہلاکت والی بات ہے یہ ہے تو مشکل لیکن جائز ہے کسی حد تک. تو یہ کرنے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے. ٹھیک ہے. یا مشورہ کر لیں، آپ سے مشورہ کر لیں، بتا دیں حالات کہ یہ میں کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ جائز ہے یا نہیں. تو اس طریقے سے یہ معاملات جو ہیں یہ کیے جا سکتے ہیں. لیکن کام کی بات ہے، بہت زبردست ہے. بہت خوب، بہت شکریہ.